السلام علیکم۔ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ ان کا تذکرہ غزوہ بدر کے شہداء میں کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ نہایت ہی اہمیت کی حامل تھی۔ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ یہی وجہ ہے اسے غزوۃ الفرقان بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت جہاد دی اور ان سے کفر کے مقابلے کے لیے نکلنے کو کہا تو حارثہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ ان کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، خاوند پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ بڑھاپے کا واحد سہارا حارثہ تھے جن سے شدید محبت تھی۔ یوں تو تمام مائیں اپنے اولاد سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر اکلوتی اولاد کی وجہ سے ان کی محبت زیادہ تھی۔ بیٹے کی معمولی سی تکلیف پر طرف اٹھتی، اور آج بیٹا اپنی والدہ کے روبرو کھڑا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا ہے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوں۔ اماں جان مجھے خوشی خوشی اجازت عطا فرمائیں۔ والدہ کہنے لگی، بیٹے مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہ ہو پائے گی، تم میرے پاس ہی رکھو۔ ادھر حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے بار بار اجازت کے لیے اصرار کر رہے تھے، ان کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ کہتے ہیں اماں جان خوشی سے اجازت دیں۔ جب بیٹے کا اصرار حد سے بڑھا تو بوڑھی والدہ نے کہا، بیٹے ٹھیک ہے تم جہاد پہ جانا چاہتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، مگر سنو تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا جب تک تم واپس نہیں آ جاتے۔ پھر والدہ اٹھی، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنائے، تلوار اس کے گلے میں لٹکائی، پھر بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اسے میدان جہاد کی طرف روانہ کر دیا۔ جب مسلمان بدر کے مقام پہ پہنچے تو کنویں کے قریب ٹھہرے۔ ادھر قریش بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ گئے اور پھر یوم فرقان آ گیا، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ مسلمانوں نے بھی اور کافروں نے بھی لڑائی کے لیے صفیں باندھ لی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ آپ نے آگے بڑھ کر پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک انصاری جوان ہبان کو مقرر کیا کہ کوئی دشمن اس میں زہر نہ ملا دے۔ چنانچہ ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ دشمن کا کوئی بھی آدمی کنویں کے قریب نہ آئے۔ یہ صحابی تیر چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کا نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے ذرا پہلے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے کنویں کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر کنویں سے پانی نکالا۔ اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے کہ کنویں کی حفاظت کرنے والا انصاری صحابی نے دیکھا یہ دشمن کا آدمی ہے جو کنویں میں زہر ملانا چاہتا ہے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کہنے لگے، اسلام کا یہ دشمن ہمارا کنویں کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے تیر کو کمان میں رکھا اور شست باندھ کر پوری قوت سے حارثہ کی طرف پھینکا۔ تیر سیدھا ان کے حلق میں جا لگا۔ حارثہ نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے۔ مسلمانوں نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھا، کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ حارثہ نے تیر نکالنے کی کوشش کی مگر ان کی شہرگ کٹ چکی تھی، خون کا فوارہ بہہ رہا تھا، اور اسی حالت میں وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ جب ان کی موت واقع ہو گئی تو کنویں پر محافظ صحابی آگے بڑھے اور اپنے تیر کا شکار ایک مسلمان کو دیکھ کر سخت حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ نے اس انصاری کو معاف کر دیا کہ ان میں اس کا کیا قصور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ مسلمان خوش خوش وطن واپس لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی حضرت بلال اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو
فتح کی خوشخبری دے کر مدینہ بھجوا دیا تھا۔ جب مسلمان واپس آئے تو اہل مدینہ نے مجاہدین کا وحلانہ استقبال کیا۔ ادھر حارثہ ایک طرف شوق اور انتظار میں کھڑی ہیں کہ کب ان کا لخت جگر نظر آئے، اس کو سینے سے لگائیں، مگر ان میں تو ان کو اپنا لخت جگر حارثہ نظر ہی نہ آیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ آخر دل کو تھام نہ سکی، ایک صحابی کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ پوچھا، تم حارثہ کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں جانتا ہوں، مگر تمہارا حارثہ سے کیا تعلق؟ کہنے لگی، میں اس کی والدہ ہوں۔ صحابی نے کہا، تو پھر اپنے بیٹے پر صبر کرو، تمہارا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حارثہ نے جب خبر سنی، شہید کا مقام مرتبہ یاد آیا، بیٹا شہید ہو گیا، میں شہید کی ماں ہوں، یہ پکارنے لگی۔ صحابی نے جواب دیا، مگر میں تو اس کو شہید نہیں سمجھتا۔ پوچھا، کیوں؟ کیا اس کو کافروں نے قتل نہیں کیا؟ کہا، نہیں۔ پوچھا، کیا وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی کے دوران قتل نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر بوڑھی عورت بولی، میرا بیٹا اپنے دین کا اور اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید نہیں ہوا، میرا بیٹا کیسے قتل ہوا؟ وہ غم اور مصیبت میں مبتلا سوال پہ سوال پوچھے جا رہی تھی۔ صحابی نے کہا کہ دراصل تمہارا بیٹا جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی قتل ہو گیا تھا اور اس کو قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ اماں نے کہا کہ تمہارا مطلب ہے کہ میرا بیٹا شہید نہیں۔ اب اس بری اماں نے جب سارا قصہ سنا تو بے چین ہو گئی اور کہنے لگی کہ سرور کائنات حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابی نے کہا کہ وہ دیکھو اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری، جوان اور اکلوتا بیٹا شہید نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے دیکھا اماں پاس آئی ہیں تو پوچھا، کون؟ کہا، حارثہ۔ فرمایا، حارثہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کو خوب معلوم ہے کہ مجھے اپنے بیٹے حارثہ سے کتنی محبت تھی، سارا مدینہ میری محبت سے خوب واقف ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے، اللہ کے رسول مجھے بتائیے قتل کے بعد حارثہ کہاں ہے، میرا لخت جگر کہاں ہے؟ اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر شکر کروں، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دے کہ میں اس کا نوحہ کروں، خوب روؤں، اتنا روؤں کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، حارثہ کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، وہی جو آپ مجھ سے سن چکے ہیں، اگر جنتی ہے تو صبر اور شکر، اور جنتی نہیں ہے تو کم از کم نوحہ تو کر لوں۔ کائنات کے سب سے مشفق شخصیت نے رحمت بڑی نظروں سے دیکھا، ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے، پھر بھی صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اگر اس کے سامنے اس کا بیٹا ہوتا تو اسے گلے سے لگا لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو کہ اے عورت، تیرا بیٹا ایک جنت کا نہیں بلکہ بہت ساری جنتوں کا مالک بن گیا ہے، خوش ہو جا، تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ جنت الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے، جنت میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس کا ہے جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ جب اس بوڑھی عورت نے خوشخبری سنی، چہرے پہ تازگی آ گئی اور آنسو رک گئے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اللہ تیرا شکر ہے، میں شہید کی ماں بن گئی، میرے بیٹے کو جنت الفردوس کی خوشخبری مل گئی۔